آج اکتوبر کی 14 تاریخ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا، اور مولا کریم ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 14 اکتوبر 1926 بچوں کی کتاب ونی دا پوہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ مصنف تھے اے ملنی MILNE۔ اس میں کچھ کہانیاں تھیں، ایک مختصر سی کتاب تھی جس میں کچھ شارٹ سٹوریز تھی بچوں کے لیے، جو ایک کردار پوہ کے گرد گھومتی تھیں، POOH۔ جو ریچ تھا اس کتاب میں بلیک اینڈ وائٹ تصویریں شامل تھیں، اور اس کردار کی وجہ سے یہ بچوں کی کہانیوں کی کتاب اتنی معروف ہوئی کہ یہ کردار بچوں کا پسندیدہ کردار بن گیا۔ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ان کی کہانیوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اے ملنی جو تھے برطانیہ کے رائٹر تھے۔ 18 جنوری 1882 کو پیدا ہوئے اور 31 جنوری 1956 کو انتقال کیا۔ ناول لکھے، ڈرامے لکھے، شاعری کی، اور یہ سب کچھ انہوں نے بچوں کے لیے کیا۔ پو بیئر جو تھا ان کا ایک یادگار کردار بن گیا، اور اے ملنی نے بچوں کے ادب کے حوالے سے شہرت پائی۔ آج یہ کردار جو ہے اس پر فلمیں بن چکی ہیں، کارٹون بن چکے ہیں، یہ کریکٹرز کے سٹیکر، بچوں کا بہت ہی پسندیدہ کردار۔ تھوڑی سی بات اس میں اگر میں ایڈ کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ 1926 میں وہاں بچوں کے لیے ایسی کہانیاں لکھی جا رہی تھیں جو ان کی تربیت کے لیے اور ان کی مورل ویلیوز کے لیے۔ ہمارے ہاں ابھی تک بھی بچوں کے ادب کی بہت ہی کمی پائی جاتی ہے، نہ تو ان کے لیے کوئی اچھی کہانیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی اچھے کرداروں پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم آسمانی آفاقی باتیں تو بہت کرتے ہیں، چاند اور ستاروں پر کمن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، زمینی حقائق کی طرف کم دیکھتے ہیں۔ بڑے انٹلیکچوئلز کے لیے ہم کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے ہمیں شاید اس قابل نہیں سمجھتے۔ ہم چونکہ بہت بڑے رائٹر ہوتے ہیں، تو ایک بڑے رائٹر ہونے کے ناطے سے چھوٹے بچوں کے لیے لکھنا شاید ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، یا ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم بچوں کے لیے بھی کچھ لکھیں، ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اس طرف توجہ دلانے کے لیے صرف کچھ تلخ باتیں کرنے کی جسارت کی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ 14 اکتوبر کو ہر سال دنیا میں ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ ہے کیا؟ معیار جسے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو ہم ایک معیار بناتے ہیں کہ جی جو چیزیں بنائی جانی چاہیے وہ اس معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک گلاس فیکٹری ہے تو اس کا پہلے سے یہ طے کیا جائے کہ اس کے گلاس کا جو ہے ڈایا میٹر، اوپر کا حصہ کتنا ہوگا، نیچے کا حصہ کتنا ہوگا، اس میں مٹیریل کتنا لگے گا، اس کی مقدار کتنی ہوگی، اس کو ہیٹ کتنی دی جائے گی، اور پھر سارے کے سارے گلاس جو ہیں وہ اس کے مطابق بنائے جائیں۔ اسی طرح سے آرگنائزیشن ہے، اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے تو ہم جو ہے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کس طرح سے چلے گی۔ ان کے جو کلاس روم ہیں اس کا معیار کیا ہوگا، اس کے دفتروں کا معیار کیا ہوگا، اس کی جو آفس فائلنگ ہے اس کو کس طریقے سے رکھا جائے گا۔ تو دنیا بھر میں اس کا ایک معیار موجود ہے، اور وہ اس کے مطابق ہی اپنی یونیورسٹیز کو اور اس کی آرگنائزیشنز کو، اپنی انسٹیٹیوٹس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت ساری آرگنائزیشن تو ایسی ہیں جن کو دیکھ کر یہ معیار جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک آرگنائزیشن موجود ہے، ISO کہتے ہیں، جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن۔ یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ 23 فروری 1947 کو قیام میں عمل میں آئی تھی، اور 1947 میں ہی پاکستان بنا۔ پاکستان جیسے بہت سے ملکوں نے ان سے درخواست کی کہ ہم ابھی تو آپ کی آرگنائزیشن میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن جب نئی صدی شروع ہوگی 2000 تو ہم آپ کے ممبر بن جائیں گے۔ تو ہم نے 1947 سے لے کر 2000 تک کا اس سے ٹائم لیا کہ ہم اتنے عرصے میں اپنی جو اشیاء ہوں گی ان کو سٹینڈرڈ کے مطابق ISO سٹینڈرڈ کے مطابق کر لیں گے۔ 1947 سے 2000 آ گیا۔ میرا نہیں خیال کہ ہم نے اس سلسلے میں کوئی تیاری کی، بہت سارے ہم نے سیمینار اٹینڈ کیے ہوں گے، بہت ساری کانفرنسیں اٹینڈ کی ہوں گی۔ ابھی بھی ہماری جو اشیاء ہوتی ہیں وہ ورلڈ سٹینڈرڈ کو پورا نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو باہر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو وہ وہاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ 2000 تک تو ہماری اشیاء جو تھیں وہ بغیر سٹینڈرڈ کے قبول کی جاتی رہیں،
لیکن جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم 2000 میں کے ISO کے ممبر بن جائیں گے، اور اس وقت جو ISO کے ممبر ہیں ان کی تعداد کوئی 162 کے قریب ہے، تو 162 ملک جو اس کے وہ ہیں ان کو ان ISO اسٹینڈرڈ کا معیار پورا رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری تنظیمیں، انڈسٹریز، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ISO سرٹیفائیڈ۔ اچھا، ISO سرٹیفکیشن جو ہوتی ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ISO سرٹیفکیشن کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ بھی عالمی معیار کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لکھا ہوا ہے ISO 2000، ISO 1009 سرٹیفکیشن، تو بعض اوقات ایسی ISO سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فائل ورک جو ہے وہ اس ISO اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، یعنی جو آرگنائزیشن ہے اس کی ایڈمنسٹریشن اور فائنانس کے جو معاملات ہیں وہ اس کو بالکل ایسے اس کی فائلنگ ٹھیک کی جاتی ہے، اس کے جو پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں کہ کتنے دن میں فائل آگے چلی جانی چاہیے، کتنے دن میں پیمنٹ ہو جانی چاہیے، کس طرح سے اس کا اکاؤنٹ مینٹین کرنا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں اس میں اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی ہیں تب بھی اس کو ISO سرٹیفائیڈ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن جو پروڈکٹ کی ISO سرٹیفکیشن ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے کہ وہ کیا آپ کی پروڈکٹ جو ہیں وہ بھی اس معیار کے مطابق ہیں جس پہ کہا گیا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر کئی چیزوں کو جاننے کا موقع ملا۔ ہماری بہت ساری فیصل آباد اب انڈسٹری ہے کپڑے کی، یہاں سے کپڑا روس ایکسپورٹ کیا گیا، وہاں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کے اندر جو رنگ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیلتھ ہیزرڈ ہیں۔ وہاں لیبارٹری موجود تھی، انہوں نے اس کو استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو بھی جو ہیں چیزیں ان کو ہم یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو اس کے اندر رنگ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس معیار کے نہیں ہیں جو ہمارا وہ ہے۔ اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پر ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں ہماری، ایگرو بیس جو کیونکہ ملک ہمارا زراعت پہ مبنی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اس کے اندر اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر آم ہیں ہمارے، بے شمار ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن جو اس کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر وہ چیزیں جو کیمیکل ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، جب اس کو باہر جا کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ ہیلتھ ہیزرڈ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو معیار کو پورا رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں انڈسٹری میں وہ مشینری موجود ہو جو اس معیار کی چیزیں پروڈیوس کر سکیں۔ نمبر 2، وہ لوگ موجود ہوں جو اس کو چلا سکیں۔ نمبر 2، یعنی اس مشینری کو ان کی تربیت ایسی ہو کہ اگر ہم نے مشینری تو باہر سے منگوا لی تو ہمارے پاس وہ مین پاور بھی موجود ہونی چاہیے جو اس فیکٹری کو رن کر سکے۔ اور نمبر 3، وہ لیبارٹریز موجود ہونی چاہیے جو یہاں سے پہلے ہی اس کو ٹیسٹ کریں کہ جو عالمی معیار ہے کہ اگر ایک کپڑا بنایا جا رہا ہے، اگر آم اگائے جا رہے ہیں یا دوسری سبزیاں اگائی جا رہی ہیں جن کی دنیا بھر میں مانگ ہے، تو ان کو پہلے سے یہاں ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری موجود ہو۔ تو یہ جب تینوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تب ہم اس سٹینڈرڈ کو، اس معیار کو پورا کر سکتے ہیں جو ہمارا جو عالمی معیار ہے۔ تو یہ تھا جی پروگرام آج۔